میں ذرا چاہتا یہ ہوں ملک صاحب آپ سے شروع کرنا، کیونکہ گزشتہ روز آپ نے ایک بڑی تگڑی سی ٹویٹ کی جس میں آپ نے کہا کیا کمال ہے، ایک ہی ووٹ سے فیصلہ ہوا گیلانی۔ میں نے گیلانی صاحب کو لیا، گیلانی صاحب کو پروگرام میں لیا، میں نے ان سے پوچھا کہ مصدق ملک صاحب جو ہے وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کہاں پر تھے، ایک اتنے امپورٹنٹ بل پر آپ جو ہے وہ نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کہا، سنی۔ صدق ملک صاحب کو میں کہتا ہوں کہ آرڈر آف دا ڈے پہ کس دن آیا تھا یہ کہ میں نہیں تھا۔ آپ پر شک کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی فرق نہیں پڑتا شک، مطلب اگر ان کو کرنا ہے تو ان کی لیڈرشپ کرے، مگر یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جب مجھے ایجنڈا ہی نہیں ملا 12 بجے تک، اس کے بعد اگر ایجنڈا آیا ہوگا 10 بجے تک میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سر وہ کہتے ہیں ایجنڈا ہی 12 بجے تک نہیں ملا تو میں کیسے پہنچ سکتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کمال ہو گیا۔ نہیں، کسی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ ایجنڈا جو ہے یہ تو اس دفعہ حکومت نے کچھ دن پہلے بل کو سرکولیٹ کر دیا، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت بل سرکولیٹ نہیں کرتی، اور یہ بھی بات ان کی 100% ٹھیک ہے کہ انہوں نے رات 12 بجے کے قریب 11:30 12 بجے کے قریب جو ہے ایجنڈا سرکولیٹ کیا، جو بڑا انفیئر ہے، کیونکہ اگر آپ نے ووٹ کروانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایجنڈا پہلے سے لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ پہنچ سکیں۔ لوگ بڑے طول و عرض سے آتے ہیں، یہ سب کہنے کے باوجود میں بڑی عزت سے یہ جی کنٹینیو کر، میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ گیلانی صاحب کا وقار ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بڑی رسپانسبلٹی ہے، وہ پوری اپوزیشن کے اپنے آپ کو لیڈر کلیم کرتے ہیں، اپوزیشن میں تمام سیاسی جماعتیں آتی ہیں، اور صرف گیلانی صاحب غیر موجود نہیں تھے وہاں پہ 7-8 اور سینیٹرز تھے اپوزیشن کے جو موجود نہیں تھے۔ آج میں نے ٹویٹ بھی کی ہے، میں نے جس میں سب کا نام لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ وہ اراکین تھے مختلف جماعتوں سے جو وہاں موجود نہیں تھے، کچھ جو ہیں وہ ویلڈ ریزنز کی وجہ سے موجود نہیں تھے، مگر ایز لیڈر آف دی اپوزیشن گیلانی صاحب کو تمام اپوزیشن سے پوچھنا چاہیے کہ اتنے اہم بل پہ وہ کیوں موجود نہیں تھے، اور گیلانی صاحب کو میری ذاتی رائے میں خود بھی موجود ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑی ہمت اگر وہ کرتے، اگرچہ مشکل راستہ ہے ملتان سے رات کو نکلنا اور صبح 6 بجے تک پہنچنا، مگر اجلاس 10:30 بجے تھا اور رستے میں دھند ہوتی ہے نا، رستے میں دھند ہوتی ہے نا ملتان، اگر آپ موٹر وے سے آئیں تو دھند ہوتی ہے رات کو۔ جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، مگر ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ 2 تاریخ کو اجلاس ہونا ہے IMF کا، اس کا مطلب ہے فرائیڈے واحد دن تھا جس دن یہ بل پلیس ہو سکتا تھا، سب کو تیاری میں ایک آدھ دن پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جس پہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا تھا، لیکن آپ نے مکمل بات وہیں پر لے جا کر ختم کی کہ جب یہ پتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ بل ہے، اس کو سوورینٹی کے خلاف، ملک کے لیے اہم، سارا کچھ قرار دیا، خود گیلانی صاحب کا ایک وہ غالباً شاید میسج سرکولیٹ کر رہا ہے کہ کیا کہ جی بلایا، سب کو بتایا، انفارم کیا کہ جی سب آئیں، بڑا امپورٹنٹ بل ہے، سیکنڈ کو تک وہ ڈیلے ہو گیا تھا IMF والا معاملہ، بورڈ والا، تو کیوں الرٹ نہیں تھی اپوزیشن، اور کیوں نہ پھر حکومت سیلیبریٹ کرے کہ اتنے امپورٹنٹ بل پہ بھی کوئی وہاں جا رہا ہے۔ ایک سینیٹر تو بل ٹیبل ہونے سے تھوڑی دیر پہلے باہر چلے گئے۔ جی علی نواز امان صاحب، نہیں بل ٹیبل ہونے کے بعد بات چلے گئے باہر، پہلے جو 43 ٹائی ہوا تو ایک جو کینڈیڈیٹ تھے وہ اس وجہ سے کہ یہ ٹائی کہیں برقرار نہ رہے، اور وہ جو ہمارے ایک نیوٹرل چیئرمین سینٹ ہیں جو کہ آپ نے دیکھا کس طرح الیکٹ ہوئے ہیں 1-2 مرتبہ، وہ ان کی نیوٹریلٹی کہیں چیلنج نہ ہو تو یہ بار انہوں نے ان پہ نہیں ڈالا اور وہ خاموشی سے پیچھے سے باہر چلے گئے، تو دوسرے کاؤنٹ میں 1 ووٹ کم ہو گیا۔ جناب یہ وہاں کی سرگزشت ہے۔ جی علی نواز امان صاحب۔ سر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نے ساری بات مصدق بھائی نے خود ہی سم اپ کر دی، آپ نے سم اپ کر دی کہ ہمیشہ اب دیکھیں اس اپوزیشن کو، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے۔ ابھی تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور اکثر اوقات جو بڑے بلند و باغ دعوے کرتے ہوتے ہیں کہ یہ میری لاٹ سے کراس کر کے یہ ہم لیجسلیشن ہونے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ کو پتا مائک شیک بھی گرا دیتے ہیں تقریر کرتے ہوئے، اور جس دن ووٹنگ ہونی ہوتی ہے ان شہباز شریف صاحب خود نہیں ہوتے۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، پر یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ بل تھا، میں تو اس پہ بات کروں گا، اور مجھے اندر کھاتے یہ بھی پتا ہے کہ خود بھی چاہتے تھے یہ پاس ہو جائے،
بٹ کیونکہ انہوں نے اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن کرنی ہوتی ہے, فار دی سیک آف آرگومنٹ, یا سے ان کے پاس اگر پوچھا جائے کوئی لاجک ہے آپ اس کو کیوں مسترد مطلب کر رہے میڈیا میں تھے, زندہ رہنے کے لیے اور سامنے اپنی پارٹی میں اور عوام کے سامنے تھوڑا سا ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ شور شرابہ ہوتا ہے, ورنہ اندر سے سب کچھ مجھے بتا دیں نا. اور آپ سب کا اتفاق ہے کئی چیزوں آپ بتا دیں ابھی یہ جو اسٹیٹ بینک ہے, اگر میں ابھی اس کو ڈسکس کروں, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہ ہوا تھا کہ کہا گیا تھا کہ اور دیکھیں اچھا ہی ہے, ساری چیزیں اچھی ہیں, آپ اس کے اوپر بحث کریں. اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس ہو چکا ہے, سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی, سینیٹ کے اندر, پورے میڈیا کے اندر یہ ڈسکس ہو چکا ہوا ہے کہ ایک اچھا خود مختار نظام لایا جا رہا ہے, ایک فائنینشیل ڈسپلن لایا جا رہا ہے, ایک فائنینشیل اٹانومی دی جا رہی ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح دنیا کے اسٹیٹ بینک کس طرح کام کرتے ہیں, اس کے اندر ایک آڈٹ کا نظام لے کے آیا جا رہا ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تگڑا کیا جا رہا ہے, ان کی اپوائنٹمنٹس کو تگڑا کیا جا رہا ہے. بٹ ہم بیکاز ہم نے کرنا ہے اور ہم نے یہی سوچا ہوا تھا کہ ہم نوٹ چھاپتے رہیں گے اور ملک چلاتے رہیں گے, اس طرح دنیا نہیں چلتی ہے. اور جب آپ اس حال میں ملک کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو بہت ساری کنڈیشنز آپ کو ماننی بھی پڑتی ہیں. رائٹ, ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب اس پہ مزید بحث کریں گے کہ آگے مطلب مستقبل میں اگر آج آپ کے پاس جادو ہے, آپ نمبر اپنا پورا کر لیتے ہیں کہیں پر, یا ہو یا نہ ہو. میں ایک بات عادل عباسی صاحب اگر ایک سیکنڈ آپ صرف ایک سیکنڈ دیں تو میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے کل سے ہر پروگرام کے ابتدائیے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو عددی برتری ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ دیکھیں تو دلاور خان صاحب ہمارے بڑے معزز دوست بھی ہیں, ہمارے مہربان بھی ہیں, اور ان کے ساتھ 2 3 4 ممبرز ہیں باپ پارٹی کے جنہوں نے اپنا ایک علیحدہ گروپ بنایا ہوا ہے. وہ گروپ کبھی اپوزیشن کے ساتھ ووٹ نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں کرتا, ایک ووٹ بھی نہیں انہوں نے کیا. وہ ضرور یہ ہے کہ ایک الحاق بنا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن کے الیکشن کے لیے, جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپوزیشن کے بینچز میں آ کر بیٹھیں گے. تو عجیب سی بات یہ ہے, اگر آپ سینٹ کو دیکھیں تو ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ بھی باپ پارٹی سے ہیں, ہمارے جو ڈیپٹی چیئرمین ہیں وہ بھی باپ پارٹی کی مدد سے آئے ہیں, انہی کے ممبر ہیں. جو ہمارے لیڈر آف دا ہاؤس ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ایک سیکنڈ, اب میرا بھی ایک سیکنڈ وہی ہوگا جتنا آپ کا ایک سیکنڈ تھا. بات یہ ہے کہ دلاور خان صاحب کا گروپ, تھینک یو سو مچ, دلاور خان صاحب کا جو گروپ ہے انہوں نے ووٹ ادھر ڈالا ادھر ڈالا, اس بحث کو بھی چھوڑ دیتے. آپ کے گیلانی صاحب ہوتے تو فیصلہ ہو جاتا, آپ کے اسحاق ڈار صاحب ہوتے فیصلہ ہو جاتا, آپ کا اپنا نمبر پورا ہوتا تو فیصلہ ہو جاتا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.